السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی امی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے آبستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے آبستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم لوگ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 6 مرحلے اور 5 سواریاں تھیں۔ پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا اور اس کی سواری براق تھی، اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، اور اس کی سواری نورانی سیڑھی جنت سے لائی گئی، اور تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اس کی سواری فرشتوں کے پروں پر، اور چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک، اور اس کی سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر، اور 5واں مرحلہ سدرۃ المنتہا سے رف تک۔ پھر 6واں مرحلہ شروع ہوتا ہے، 5واں مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر سواریاں ختم ہو گئی۔ 6واں مرحلہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رک گئے، جہاں رف آیا وہاں رک گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے کہ اے حبیب آگے بڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب آگے بڑھیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خف یا محمد۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے حبیب رک جائیے، اب میں آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ارشاد فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی سلام علیکہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی ہو اور تیرے صالحین بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ آگے ہم اب کنٹینیو کریں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہایت حسین شکل میں دیکھا ہے، نہایت حسین صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا اے حبیب عالم بالا کے فرشتے میں کیا بات زہر بحث ہے، کیا بات پر وہ لوگ بحث کرتے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے باری تعالیٰ میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اب اس کا بعد زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا میں نے جان لیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جمعے کے نام کے لیے جو فضیلت ہے پیدل چلنے مسجد کو جانے کی، اس کے بات پر فرشتے زیر بحث کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے حبیب، ہم نے کیا آپ کے سینے نہیں کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے غم امت دور نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا کہ تمہیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے موسیٰ، خلیل وہ ہے جو ہم سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر آ جاتا ہے، اور جب کوہ طور پر آ جاتا ہے تو ہم سے عرض کرتا ہے، اے باری تعالیٰ، مجھے اپنا دیدار کرا، اور ہم اسے جواب دیتے ہیں کہ تم ہمارا دیدار نہیں کر سکتے۔ حبیب وہ ہے جو گھر میں آرام فرمائے۔ ہم جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے حبیب، اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ دیدار کے لیے بلا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور فرق بتاتے ہیں کلیم اور حبیب میں۔ کلیم وہ ہے جو ہمارے رضا پر عمل کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ ملتا ہے۔ نماز کا تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اب 6ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تحفہ ملا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز کا تحفہ ملا ہے، 50 نمازیں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت قوی تھی، زیادہ طاقتور تھی، وہ جو چند نمازیں نہیں پڑھ سکی۔ آپ کی امت تو کمزور ہے، آپ اس کو کم کرائیے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 بار ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے تھے، 5 نمازیں کم ہوتی رہی، پھر 5 نماز لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، مجھے حیا آتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد میں دوسرے دن اعلان ہو رہا ہے کہ معراج نبی کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
سارے آسمان کا۔ اب ابو جہل کلاٹیاں مار رہا ہے۔ اب ابو جہل بھاگتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور آسمان کا طرف جا کے اور واپس آ جائے، دروازے کی کنڈی ہلتی رہے، بسترے گرم رہے اور وضو کا پانی جاری رہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اتنے کم وقت میں جا کر آئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ جاتے ہیں اس کی بات اور بولے دعویٰ کس نے کیا؟ اور بولتے ہیں دعویٰ کس نے کیا؟ یہ بات کی بات ہے، پہلے بولیے یہ دعویٰ کس نے کیا؟ تو ابو جہل کہتا ہے آپ کے نبی۔ پھر آپ کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر تم دانش شخص ہے، پڑھے لکھے ہے، عرب میں تمہارا بڑا مقام ہے، مگر سننے کے تم بول رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس سے بڑی بڑی بات سن کر ایمان لا چکے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، پورا واقعہ بتائیے، مجھے پھر سنائیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک بات پر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پورا واقعہ ختم ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر تم صدیق ہو، ہر بات پر صدقت کہتے تھے، تو صدیق کا لقب معراج کا جو ہے صدقت کہنے سے صدیق کا لقب مل گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ معراج کب ہوئی تھی؟ 13 سال پہلے، ہجرت سے پہلے ہوئی تھی۔ اس ٹائم پر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی نکاح میں نہیں تھے۔ اس ٹائم پہ علماء کرام کہتے ہیں 34 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جو جسم قلب اور روح کے ساتھ ہوئی۔ جسم مبارک، قلب مبارک، روح مبارک کے ساتھ جو ہوئی وہ ہجرت سے پہلے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس رات میں یعنی 27 شب، اس ٹائم میں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں نہیں تھے۔ جب ہجرت ہو گئی اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مانگنا چاہتے ہو وہ مانگ لو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے ابو سے مشورہ کر لوں۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ آپ اجازت لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ
گو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میں کیا مانگوں؟ میں یہاں مشورے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، تم یہ مانگنا کہ معراج کی رات قرب خاص میں اللہ تعالیٰ سے جو کلام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو راز کی بات ہوئی ہے، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ اب وہ مشورہ لے کر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ واپس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مشورہ ہو گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، میرے یار نے کیا مشورہ دیا، یار غار نے میں کیا مشورہ دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات قرب خاص اللہ تعالیٰ سے جو راز کی بات ہوئی، اس میں سے کوئی ایک بات بتائے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمائے، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی امت کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ پر لازم ہوگا، مجھ پر فرض ہے کہ میں بنا حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دوں۔ پھر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ واپس گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ پر فرض ہے، مجھ پر لازم ہوگا کہ میں بنا حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دوں۔ یہ سن کر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زار و خطار رونے لگے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو کر کہتے ہیں، یہ کیا رونا کی بات ہے ابو جان؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا وہ بنا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، اے عائشہ، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، ٹوٹا ہوا دل جوڑے گے وہ بنا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا، اور جو دل توڑے گا وہ بنا حساب و کتاب دوزخ میں جائے گا۔ ہم دیکھیں دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں، دل توڑتے ہیں یا دل جوڑ رہے ہیں؟ دنیا کے رشتے یعنی ماں باپ سے، بھائی بہن سے، اور یا کوئی بھی رشتہ، اور ایک رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ بندے کا رب سے۔ تو اگر ہم یہ رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں اگر وہ جوڑ دیں گے تو ہم بنا حساب و کتاب جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں داخل کر دیں گے۔ اگر ہم یہ رشتے توڑیں گے تو بنا حساب و کتاب دوزخ میں جائیں گے۔ اور آگے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفہ میں کیا ملا ہے؟ ہمیں نماز ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی راحت ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ معراج المومنین ہے۔ تو نماز کیسا پڑھنا چاہیے؟ نماز میں قلب حاضر ہونا چاہیے۔ نماز کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے بندے کی، اللہ تعالیٰ سے کلام ہے بندے کی، اور جب
درجہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دیدار بھی ہے۔ مناجات کیسا ہوتا ہے؟ قلب حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ جب قلب حاضر ہوتا ہے تو مناجات ہوتا ہے۔ قلب کیسے حاضر ہوتا ہے؟ جب قلب صاف ہوتا ہے اور قلب میں ایمان ہوگا تو ہی قلب حاضر ہوگا۔ قلب میں پاکی نہیں ہوگی وہ قلب حاضر نہیں ہوگا۔ قلب کی پاکی کیا ہے؟ دل میں کفر، شرک اور نفاق کو نکالیں گے تو ہی قلب پاک ہوگا اور دل میں ایمان آئے گا۔ قلب کی پاکی کیسی ہوگی؟ کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے ہم قرآن سے سمجھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گئی، جس کے اطراف ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، کیونکہ بلا شبہ وہی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز دی، تو ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عز الکساری، ذلت فقیری اور احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے، صرف جسم سے عبادت کر رہا ہے، یعنی ہاتھ ہلا رہا ہے، جسم جھکا رہا ہے، مگر دل میں کچھ اور ہے، مگر دل میں کیا ہونا چاہیے؟ دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ اور نماز کیا ہے؟ اعمال ہے۔ اور عمل کب قبول ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس؟ جب دل میں ایمان ہوگا۔ اور ایمان کیسے آئے گا؟ کلمے سے آئے گا۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہری طور پر پاک ہے، پہن رہے ہیں، پاک غسل کر رہے ہیں، مگر باطن ہی ہمارا پاک نہیں ہے۔ باطن کو پاک کرنے کا ذریعہ ایمان ہے۔ باطن پاک ہوگا تو ہی ظاہری عمل قبول ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی پہچان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو اور ہمارے دل میں ایمان کی پہچان حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری عبادت قبول ہو۔ جزاک اللہ خیر۔